الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسائل جنازہ پر بات مکمل کر چکے ہیں اور اب بدعات جنازہ کا تذکرہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں ہم پچھلے درس میں کئی بدعات ذکر کر چکے ہیں۔ کچھ بدعات انشاءاللہ ہم آج کے درس میں ذکر کریں گے۔ میت کے غسل دینے سے متعلق یہ بدعات ہیں۔ اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں بدعات میں، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ درس شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے دیا جاتا ہے۔ تو شیخ غسل المیت کے تعلق سے بدعات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے یہاں یہ بات رائج ہے، یہ بدعت موجود ہے کہ جس جگہ پر میت کو غسل دیا جاتا ہے وہاں پر روٹی اور پانی وغیرہ رکھ دیتے ہیں 3 دنوں تک۔ وفات کے بعد 3 دنوں تک جس جگہ پر میت کو غسل دیا جاتا ہے وہاں روٹی اور پانی وغیرہ رکھ دیتے ہیں، یہ ایک طرح کی بدعت ہے۔ اسی طرح سے بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر میت کو غسل دیا جاتا ہے وہاں پر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اور رات میں بھی، یعنی رات میں بھی پوری رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک وہاں چراغ جلا دیتے ہیں یا دیا جلا دیتے ہیں یا کوئی روشنی کر دیتے ہیں، اور ایسا بعض لوگ ہفتے بھر کرتے ہیں، بعض لوگ اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ غسل دیے جانے والی جگہ کے بجائے جہاں پر وفات ہوئی ہے وہاں پر یہ چراغ جلاتے ہیں۔ تو یہ سب خرافات اور بدعات میں سے ہے، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جس جگہ میت کی وفات ہوئی ہے، کسی کی وفات ہوئی ہے یا جس جگہ اسے غسل دیا گیا ہے وہاں پر چراغ جلانا، لالٹین جلا کے رکھ دینا پوری رات یا شمعیں جلا کے رکھ دینا، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ میت کو غسل دیتے ہوئے، میت کو نہلاتے ہوئے ہر عضو پر ایک مخصوص دعا پڑھتے ہیں، اس کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سر دھوتے ہوئے فلاں دعا، ہاتھ دھوتے ہوئے فلاں دعا، اور پیر دھوتے ہوئے فلاں دعا، اور دایاں پہلو پر پانی ڈالتے ہوئے فلاں دعا، اس طرح کی جو مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں اس کا بھی شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جب جنازہ کو غسل دیتے ہیں یا جنازہ کے پیچھے جاتے ہیں تو بآواز بلند ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، بآواز بلند لا الہ الا اللہ، یا اسی طرح سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا اور کوئی ذکر اللہ مختلف قسم کے اذکار پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اور بآواز بلند ذکر کرتے ہوئے جانا جبکہ جنازے کے پیچھے خاموشی سے جانا ہے، غور و فکر کرتے ہوئے جانا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح سے غسل دینے کی بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جب کسی خاتون کو، عورت وفات پائی ہوئی عورت کو غسل دیتے ہیں تو اس کے بالوں کی چوٹی بنا کر کے اس کے سینے پر، اگلے حصے پر چوٹی ڈال دیتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ چوٹی بنا کر کے بالوں کو پیچھے ڈالنا چاہیے، تو آگے ڈالنا یہ سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے، اور پیچھے ڈالنا چوٹی بنا کر کے یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے کفن سے متعلق اور جنازہ لے جانے سے متعلق بعض بدعات ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ جہاں میت کی وفات ہوئی ہے اس شہر اور اس بستی سے منتقل کر کے کہیں دور جنازے کو لے کر کے جانا، مثلا فلاں نیک آدمی کی قبر وہاں پائی جاتی ہے اس لیے اس کے بغل میں دفن کرنے کے لیے اس کی اپنی بستی اور اس کے اپنے قریبی قبرستان سے ہٹا کر اتنے دور لے کے جانا، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ کہنا بھی بدعت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کفن دو، کیونکہ جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے تو مردے آپس میں کفن کی بنا پر ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا کفن بہت اعلیٰ ہے، بہت حسین ہے باقی مردوں کے مقابلے میں، یا اسی طرح سے اگر کسی کا کفن معمولی ہوتا ہے تو اسے مردے شرم دلاتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں کتنا خراب کفن دیا ہے،
یہ بھی بدعات و خرافات میں سے ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس طرح کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جابر رضی اللہ عنہ کے نام سے، اور وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام نے جوزی رحمہ اللہ نے اسے الموضوعات یعنی گڑھی ہوئی احادیث میں ذکر کیا ہے۔ اس میں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، حدیث کے نام پر جو بات کہی گئی ہے کہ مردوں کو اچھے سے اچھا کفن دو، کیونکہ مردے آپس میں جب ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں تو اپنے کفن پہ فخر کرتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ مردے کے کفن پہ مردے کا نام لکھتے ہیں اور کفن پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان آدمی تھا اور یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا تھا، یہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ اہل بیت کے نام لکھتے ہیں، اور اگر انہیں تربت حسین رضی اللہ عنہ مل جائے تو اس کو لے کر کے اس سے لکھتے ہیں اور پھر اسے تربت حسین رضی اللہ عنہ کو کفن کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سب ساری بدعات اور خرافات ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کفن پہ قسم قسم کی دعائیں لکھتے ہیں، بہت ساری دعائیں لکھتے ہیں، یہ سب لکھنا بھی بدعات میں سے ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جنازے کو مزین کرتے ہیں، خوشنما بناتے ہیں اور اسے بہت خوبصورت بناتے ہیں، جبکہ یہ سب جو ہے بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جنازے کے آگے آگے جھنڈا لے کے چلتے ہیں، اس کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں اور یہ خرافات اور بدعات میں سے ہے۔ اور بعض لوگ ایک لکڑی لے کے چلتے ہیں اور اس لکڑی کے سرے پر پگڑی باندھ دیتے ہیں۔ بعض لوگ جنازے کے آگے آگے ایک لکڑی لے کے چلتے ہیں اور اس لکڑی کے سرے پر پگڑی باندھ دیتے ہیں، یا ترکی ٹوپی، اونچی ٹوپی اس پہ رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ یا جیسے دولہے کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے اس طرح کا تاج رکھ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میت کے شایان شان کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے ظاہر ہو یہ کوئی بہت عظیم الشان میت ہے، تو یہ بھی اس جو ہے بدعات اور خرافات میں سے ہے، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ میت کے جنازے کے آگے آگے میت کی تصویر لے کے چلتے ہیں، میت کی ایک بڑی سی تصویر لے کر کے جس پر پھول چڑھائے ہوئے ہوں گے، ہری پتیوں سے اسے سجائے ہوئے ہوں گے، ٹہنیوں سے سجائے ہوئے ہوں گے اور جنازے کے آگے آگے لے کے چلیں گے، یہ سب بھی خرافات ہے اور بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جب گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے، گھر کی چوکھٹ کو جب جنازہ پار کر لیتا ہے تو وہ لوگ گھر میں بکرے ذبح کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چوکھٹ سے جنازہ پار ہو گیا تو بکرے ذبح کرو تاکہ کوئی آفت باقی نہ رہ جائے، نہیں تو اس کے بعد پھر 2-3 لوگ وفات پا جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی خرافات ہے، بدعت ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ روٹی اور بکرے وغیرہ لے کے چلتے ہیں اور جنازے کے آگے آگے روٹی اور بکرا لے کے چلتے ہیں، اور جب جنازے کی تدفین مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں پر بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد میں روٹی اور گوشت لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا بھی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کی خرافات ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنازہ لے کے چلا جائے اور اگر وہ آدمی نیک رہا ہوگا تو اس کا جنازہ ہلکا ہوگا، ایسا سمجھتے ہیں، یہ تصور بھی باطل ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گنہگار ہوگا تو جنازہ بڑا بھاری اور بڑا وزنی ہو جائے گا، اور اگر نیک رہے گا تو جنازہ بہت ہلکا ہوگا اور نہایت تیزی سے لے کے اسے قبرستان تک پہنچ جائیں گے، اور اگر گنہگار ہوگا، برا ہوگا تو جنازہ وزنی ہوگا اور دھیرے دھیرے وہ جائے گا، تیزی سے چلے گا ہی نہیں، کھسکے گا ہی نہیں تیزی سے۔ یہ سب خرافات ہیں اور باطل باتیں ہیں اور اس کا شریعت سے، صحیح دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ جا کر کے وہاں قبرستان کے پاس صدقہ نکالتے ہیں، اس کا بھی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھانا ہے تو دائیں جانب ہی سے اٹھانا چاہیے، جنازے کو دائیں کندھا دیتے ہوئے پہلے دائیں جانب ہی سے اٹھایا جائے۔ اس کی پابندی کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس لیے کسی جانب سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جنازے کی چارپائی کے جو 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونا پکڑ کے 10-10 قدم چلتے ہیں،
एक कोना पकड़ के 10 कदम, फिर दूसरा कोना पकड़ के 10 कदम, फिर तीसरा कोना पकड़ के 10 कदम, फिर चौथा कोना पकड़ के 10 कदम। इस तरह से चारों कोने को उठाने में वो 40 कदम पूरा करते हैं। तो ये भी खुराफात है, बिदात है, और इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस सिलसिले में बाज लोग एक हदीस भी जिक्र करते हैं कि अगर कोई आदमी 40 कदम किसी जनाजे को लेकर के चलेगा तो उसके 40 कबीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। और जो है इसमें इसकी तफसील शेख ने जिक्र की है कि ये हदीस सही नहीं है। और अगर ये हदीस सही भी मान लिया जाए तो इसमें यह कहा है कि चारों कोने पकड़ के 10-10 कदम चलो, 40 कदम चलने की बात है। तो एक तो ये सही नहीं, और दूसरे जो किया जाता है उसका इस ज़ईफ हदीस में भी और गैर साबित हदीस में भी, बल्कि मौजू हदीस में भी उसका जिक्र जो है नहीं है। इसी तरह से बाज लोग बहुत धीरे धीरे लेके जनाजा चलते हैं, बहुत धीरे धीरे लेके, कहते हैं कि इसको ऐसा चलना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई चीज सुन्नत में नहीं है कि बहुत धीरे धीरे लेके जाया जाए, बल्कि सुन्नत में है कि तेजी से जनाजा लेके जाया जाए। इसी तरह से लाश के पास भीड़ लगा लेते हैं, या चारपाई उठाने के लिए लोग भीड़ लगा लेते हैं। नहीं, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उठाने की जरूरत है तो लोग पहुंचे और आगे आए और उसे उठाएं, और अगर नहीं जरूरत है तो फिर भीड़ ना करें उसे उठाने के लिए और किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। और कंधे बदलने के लिए और फलाने के लिए अगर उसे तकलीफ है और उठाने में दिक्कत है तो एक दूसरे का ताउन करें, लेकिन बिला वजह वो जो है तकलीफ दें और भीड़ बढ़ाएं तो ये भी जो है बिदात और खुराफात में से है। इसी तरह से बाज लोग जनाजे के करीब नहीं जाते और उसको समझते हैं कि जनाजे के करीब ना जाना भी कोई नेक काम है, तो ये भी बिदात में से और खुराफात में से है। जनाजे के करीब बिल्कुल आप जा सकते हैं, उससे आपको कोई जरर नहीं होगा, और जो है जिस तरह की जरूरत हो उस तरह जा सकते हैं। इसी तरह से जनाजे में चुप ना रहना ये बिदात है, चुप रहना सुन्नत है। चुप ना रहना, और चुप ना रहने की बहुत सारी सूरत हो सकती है। चुप ना रहने की एक सूरत यह है कि आदमी बुलंद आवाज से जिक्र करे या जिक्र करते चले जोर जोर से, जो आमतौर पर बहुत सारी जगहों पर होता है। और दूसरी सूरत यह है कि आपस में दुनिया की बातें करते हुए, जनाजा सामने है उस वक्त खामोशी के साथ अपनी मौत को याद करना चाहिए, आखिरत को याद करना चाहिए, दुनिया के फना होने पर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो ये सब करने के बजाय आदमी बातचीत में मशगूल हो जाए, दुनियावी बातों में और दूसरी चीजों में, तो जाहिर बात है कि ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह से बाज लोग जो बावाज़ बुलंद जिक्र करते हैं या तिलावत कुरान लगते रखते हैं, या इसी तरह से बुर्दा शरीफ या दलाइलुल खैरात या और इस तरह की खुराफात दुआएं जो बना रखी हैं, दरूद दुआएं बना रखा है, बहुत सारी खुराफात बना रखी है जिसको इस मौके पर पढ़ते हैं। या बाज लोग अल्लाह 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 करते रहते हैं जनाजे के पीछे, तो ये भी बिदात में से है। या इसी तरह से बाज लोग अल्लाह के नाम गिनाते हैं, अल्लाह के जैसे बहुत सारे नाम हैं, 99 नाम जो शुमार कर ले तो उसके लिए जन्नत का वादा है, और बेशुमार नाम है अल्लाह के, तो अल्लाह के नामों का जिक्र करते हैं जनाजे के पीछे पीछे चलते हुए, तो ये भी जो है बिदात में से है, खुराफात में से है। इसी तरह से बाज लोग जनाजे के पीछे चलते हुए कहते हैं अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना अल्लाह युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत सुब्हान मन तअज़्ज़ज़ बिल कुदरति वल बका व क़हर अल इबाद बिल मौत वल फना। ये खास किस्म की दुआ बना के कुछ लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस तरह की दुआ पढ़ना चाहिए जनाजे के पीछे, तो ऐसी कोई दुआ सुन्नत से साबित नहीं है, इसलिए ये भी बिदात होगी। जो दुआ किसी खास मौके पर साबित ना हो, उस खास मौके पर कोई दुआ बना के पाबंदी करना, वो भी बिदात है। तो इस तरह की दुआ पढ़ना, इस मौके पर ये पाबंदी करना और समझना कि इस मौके की दुआ है, ये भी एक तरह से बिदात है। इसी तरह से जनाजे के पीछे चिल्लाते हुए कहना इस्तगफिरु लहू यगफिरुल्लाहु लकुम, कि ए लोगो इस मुर्दे के लिए बख्शिश की दुआ करो, अल्लाह तुम्हें बख्शे, इसके लिए बख्शिश की दुआ करो, अल्लाह तुम्हें बख्शे। इस तरह कहते जनाजे के पीछे चीखते हुए जाना, चिल्लाते हुए जाना और लोगों से मगफिरत तलब करने का मुतालबा करते हुए पूरे रास्ते जाना, ये भी बिदात में से है, खुराफात में से है, इससे भी बचना चाहिए। तो आज के लिए ये चंद बिदात काफ़ी हैं। इंशाअल्लाह
ہم پھر اور مزید بدعات کا اگلے دروس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔